20ویں پارے کا اختتام ہے، 27ویں کا شروع ہے، سورہ ذاریات ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے حوالے سے بات کی ہے اور پھر رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے ڈرنے کے احکامات جو ہیں وہ صادر فرمائے ہیں۔ اس سے آگے سورہ طور ہے اور اس میں بھی اسی طرح کے ملتے جلتے مضامین اور مفاہیم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پھر سورہ نجم آتی ہے، اور سورہ نجم جو ہے یہ وہ صورت ہے جس میں واقعہ معراج جو کہ بیت الحرام سے بیت المقدس تک ہے، وہ سورہ 15ویں پارے میں بیان ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ بیت المقدس سے لے کے لامکان تک جو واقعہ معراج ہے اس کا بیان سورہ نجم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں جو بیت المقدس سے لامکان تک واقعہ معراج ہوا ہے سورہ نجم۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سلطنت ہے، بادشاہت ہے اور توحید ہے، اس کی بھی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ جو کبائر سے اور بچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ذات مہربانی فرمانے والی ہے۔ پھر انسانی تخلیق کے حوالے سے اسی صورت میں بات ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صحف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی بات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی جو کوئی کرے گا سو وہی بھرے گا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی اس کے بس میں کوشش ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اپنی کوشش کے نتائج کو وہ سامنے دیکھتا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ اپنی کوشش کو سامنے دیکھتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک غور طلب مسئلہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کوئی کرے سزا کسی کو ملے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گناہ کے اندر کسی بھی حوالے سے اس کا ملوث ہے، جس طرح مثال کے طور پہ شراب کے حوالے سے ہے، تو اب جس طرح شراب پینے والا گناہ گار ہے، شراب بنانے والا بھی گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے اپنے حصے کا اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس میں شراب کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا ہے، جو اس کو آگے پیچھے لے جانے والا ہے، جو فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہے، وہ اس پہ گناہ آئے گا۔ لیکن یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ اگر گناہ کے اندر کسی کا جس قدر حصہ ہے تو اس کو وہ گناہ ملے گا، لیکن ایک بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے گناہ میں، مثال کے طور پہ ایک والد ہے، وہ اس نے اپنے بچوں کو تنبیہ بھی کی ہے، اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا بھی ہے، اس نے اپنے بچوں کو سب کچھ کیا جو وہ کر سکتا تھا، ایک بحیثیت مسلمان اس نے کیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بچہ غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس گناہ کا وبال والد پہ آئے گا، کیونکہ والد کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی کوشش کرتا ہے وہ اپنے نتائج جو ہے ان کو سامنے دیکھتا ہے، اور اس کو بدلہ جو ہے وہ پورا دیا جاتا ہے، اور معاد اور رجوع یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہے۔ پھر ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، وہی ہنساتا بھی ہے وہی رلاتا بھی ہے۔ کبھی اس پہ غور کیجئے، کبھی دکھ ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی اس کے اختیار میں، موت اس کے اختیار میں۔ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اور اسی کے آخر میں جو آیت ہے آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ کے حوالے سے میں نے مسئلہ پڑھا تھا، میں مزید بھی اس کے اوپر دیکھوں گا،
مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ریکارڈنگ سنتا ہے، ایک تو ہے نا کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور بندہ پڑھ رہا ہے اور سامنے بندہ پڑھ رہا ہے، ایک ہے کہ ریکارڈنگ کو آدمی سنتا ہے تو پھر اس میں آیت سجدہ آتی ہے تو اس کے اوپر سجدہ واجب اور لازم نہیں ہے، یہ مسئلہ میں نے بہرحال پڑھا تھا۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور معجزہ جو شق القمر ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، مینا کے اندر جو ہے وہ سامنے کفار اور مشرکین نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کو بھی جادو سے ہی تعبیر کیا، اور قرآن کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک جادو ہی سمجھا۔ تو اس کے اندر اس چیز کا، اس معجزے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ باقی اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے بات ہوئی ہے سورہ قمر کے اندر۔ اور اس میں ایک جو آیت دہرائی گئی ہے بار بار، ان کو زیادہ اعتراض کفار و مشرکین کو قرآن پہ تھا، تو جو قرآن کے حوالے سے ایک آیت دہرائی گئی ہے بار بار وہ یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے، کوئی ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، بار بار دہرائی گئی، ہم نے قرآن کو بڑا آسان کیا۔ اچھا، اس میں آج یہ ایک ہمارے ساتھی ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی، قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل ڈکلیئر ہیں، اس میں کسی بڑی گرامر کی، کسی منطق کی، فلسفے کی، کسی اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے کہا نماز پڑھو، پڑھنی ہے، روزہ رکھو، رکھنا ہے، زکوٰۃ دو، دینی ہے، حسن سلوک کرو، کرنا ہے۔ سر کھپائی وہاں پہ ہوتی ہے، وہاں پہ حدیث کا بھی آپ کو مطالعہ چاہیے، باقی بھی جہاں کوئی آپ احکامات جو ہے وہ آپ نے ان مسائل والی آیات ہیں، وہاں پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن جس طرح مثال کے طور پہ وعدہ پورا کرنا ہے جی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے جی، جھوٹ نہیں بولنا ہے جی، یہ وہ قرآن کے احکامات ہیں جو بالکل سیدھے سیدھے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے میں۔ یہ اس آیت کے اندر جو ہے یہ سورہ قمر میں بار بار اس آیت کو دہرایا گیا ہے، اور یہ جو کفار اور مشرکین تھے ان کو یہی مسئلہ تھا، قرآن سے مسئلہ تھا اور صاحب قرآن سے مسئلہ تھا۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان یہ قرآن کی دلہن اس کو کہا گیا ہے، اور جس طرح اس کی خوبصورتی ہے اور جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ اپنے انعامات و اکرامات اور بار بار جن و انس کو خطاب کر رہا ہے تو وہ بڑا واضح ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہی سورہ رحمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے جو جنوں نے سنی تھی، اور اسی صورت سے وہ متاثر ہوئے تھے۔ یہ جو جن متاثر ہوئے تھے، قالوا سمعنا، انہوں نے کہا نا کہ ہم نے ایک بڑے عجیب سی کلام سنی ہے جس نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا ہے، وہ یہی سورہ الرحمن تھی، اور اس کو قرآن مجید کی دلہن کا لقب دیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا، پھر انسان کے سب سے بڑی صلاحیت، سب سے بڑا علم اس کی بات ہوئی ہے، علم القرآن، پہلے اپنی رحمت، پھر سب سے عظیم علم اس کی بات، پھر سب سے عظیم تخلیق انسان، ساری تخلیق اور ساری جو ہیں وہ مخلوقات وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن انسان جو ہے یہ اللہ کا نائب ہے، خلق الانسان۔ اس کے بعد سب سے عظیم صلاحیت انسان کی وہ کیا ہے؟ وہ قوت گویائی ہے، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بات کرنے کا، سمجھانے کا سلیقہ بدیعت فرمایا۔ تو یعنی چوٹی کی چیزیں شروع میں گنوائی گئی ہیں، اپنی رحمت، سب سے عظیم علم، سب سے عظیم تخلیق، سب سے عظیم صلاحیت، چوٹی کی چیزیں اللہ رب العالمین نے اس صورت کے شروع میں گنوائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اکرامات جو ہیں ان کی جو ہے وہ بات کی ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور جن کی تخلیق کے حوالے سے بھی خلق الجان من مارج من نار، کہ ان کو آگ کے بھڑکتے شعلوں سے جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے۔ پھر ایک منظم حقیقت کو بیان کیا گیا کہ جو بھی اس دنیا پہ آیا ہے
کل من علیہ فان، جو بھی آیا ہے اس نے فنا ہونا ہے۔ یہ ایک میاں محمد باز صاحب کا شعر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ جو چڑھیا اس ٹہنا اوڑک، جو جمیا اس مرنا۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شکاری ہو تو وہ جب شکار کر رہا ہو تو اس کے سامنے جو بھی شکار آئے گا تو وہ ہٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو جمیا اس مرنا، جو دنیا پہ آیا اس نے جانا ہے۔ کل من علیہ فان، ہر کسی نے اس دنیا سے اٹھ جانا ہے، باقی اگر رہے گا تو رب رہے گا اور رب کی ذات رہے گی۔ پھر انسان کو بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا اور مالک ہے اور تخلیق کرنے والا ہے، کوئی بھی اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن کسی بندے سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بلکہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم ان اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد قرآن نے، میں نے آپ کی پہلے گوش گزار کیا کہ قرآن بڑا اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ پہلے مجرموں کی بات کی، اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بات کر رہا ہے۔ دوسرے رکوع میں یہ بات شروع ہو رہی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈرا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید اپنی جو ہے نا وہ نعمتیں وہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ انہوں نے مجھے مانا، میرے رسول کو مانا، میرے قرآن کو مانا، میرے دین کو مانا، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر میں نے ان کو جنت سے نوازا ہے۔ اور پھر جنت کے انعامات و اکرامات، اور آخر میں بات ختم ہو رہی ہے اس عظیم ہستی کے نام پر، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکتوں والا ہے اس رب کا نام جو جلال والا ہے اور بڑا عزتوں والا ہے۔ تو عزتیں چاہیے تو اس کے در پہ ہیں، اور اگر عافیت چاہیے تو اس کے در پہ ہے۔ یہ سورت کا اختتام ہمیں بتا رہا ہے، برکتیں چاہیے اس کے در پہ، عزتیں چاہیے اس کے در پہ، رزق چاہیے اس کے در پہ، ہر چیز جو ہے وہ وہاں سے ملتی ہے جو رب ہے، اور وہ بڑا مہربان ہے اور رحیم ہے۔ آپ اگر غور کریں تو الاکرام، ذی الجلال والاکرام، اور شروع کہاں سے؟ رحمت سے بات ہوئی، اور ختم آ کر کے اس رب کی جو ہے وہ نام کی برکت کے اوپر جو ہے وہ بات ختم ہو رہی ہے۔ اگر شروع کو اور آخر کو آپ میچ کریں گے تو آپ کو بالکل جو ہے ان کا تعلق آیات کا بڑا واضح معلوم ہوگا۔ اس کے بعد سورہ واقعہ، سورہ واقعہ یہ وہ نسخہ ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں سے، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے، کسی اور بزرگ سے وظیفہ پوچھتے ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ عظیم وظیفہ، عظیم ورد جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیا، نبی پاک علیہ السلام نے امت کو دیا، وہ کیا ہے؟ سورہ واقعہ ہے۔ میں ایک بہت ساری احادیث وارد ہیں، میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر کے تو میں آگے بات کو شروع کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے جلیل القدر اور پائے کے عالم صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو آپ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے گئے، تو آپ سے مکالمہ ہوا حضرت عثمان غنی کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا جی آپ کی بیٹیاں ہی ہیں، تو لگتا ہے، میں مفہوم بیان کروں، لگتا ہے چل چلاؤ ہے ابھی، تو کیوں نہ آپ کے لیے کوئی ایک وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ مقصد نیک تھا کہ بیٹیاں ہیں تو چلیں ان کے کام آئے گا، بیت المال سے انہیں کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ تو اللہ اکبر، کیا توکل تھا اور کیا عظیم دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہوئے وہ شاگرد تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو یہ کہا کہ آپ کو میری بیٹیوں کے افلاس کے حوالے سے یہ خدشہ ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ صورت سکھائی ہے جس کے بارے میں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کے اوپر فقر، افلاس اور تنگ دستی مسلط نہیں ہونے دے گا۔ اور وہ صورت کون سی ہے؟ سورہ واقعہ ہے۔ اس صورت کو ہر روز رات کو پڑھنے کے حوالے سے کئی احادیث آئی ہیں، بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، حضرت انس سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ یہ تنگ دستی کا، فقر کا، غربت کا، افلاس کا وہ وظیفہ ہے جو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے کر کے گئے ہیں۔ یہاں پر ابتدا میں قیامت کی بات ہوئی اور پھر قیامت میں بتایا گیا
کہ کئی درجوں میں اوپر ہوں گے اور کئی بالکل نیچے چلے جائیں گے، اور وہ عمل کے حساب سے ہوگا۔ اور پھر اصحاب الیمین کی اور اصحاب الشمال کی بات ہوئی ہے۔ اصحاب الیمین نیکوکار دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال وہ جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی بائیں ہاتھ والے، یعنی جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے، تو ان کی بات ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مومن جو ایمان کے اندر، اسلام کے اندر جنہوں نے سبقت کی، ان کی الگ سے تعریف کی۔ والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے وہی سبقت کرنے والے، اولئک المقربون، وہ مقربین ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت بی بی خدیجہ، حضرت علی المرتضیٰ، 3 بندے ابتدائی، باقی بھی جو ابتدا میں جنہوں نے مشکل حالات میں دین اسلام کو قبول کیا وہ سارے مقربین کی صف میں شامل ہیں، لیکن پہلے 3 بندے یہ ہیں، پہلے 3 بندے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی جنت کا ذکر کیا ہے اور اپنے انعامات جو ہیں ان کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ان کو جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں مہربانی فرمائی جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں، آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ یہ تسبیح کوئی بھی اللہ رب العالمین کی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کی تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں۔ اور اسی کے اوپر اختتام ہو رہا ہے سورہ واقعہ کا۔ اس کے بعد ہے سورہ حدید ہے، اس میں چونکہ آگے حدید لوہے کو کہتے ہیں اور لوہے کا آگے ذکر ہے، اور آگے جب بات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے، جہاد کی بات ہوئی ہے، منافقین جو ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل کرم اور اپنے خزانوں کی بخشش جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ ذو الفضل العظیم ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے کہ جو بھی آسمان اور زمینوں میں چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس نے اتنی مخلوقات بنائی ہیں، وہ اس کی جو منشا ہے بہتر جانتا ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے اختیار میں ہو، والاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی آخر بھی وہی، جب کچھ نہ تھا تو وہی تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہی ہوگا، ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی۔ اسی سے میں آپ کو ایک 2-3 کلمات کی طرف، جو متصوف ہیں نا، صوفی ہیں، وہ ایک ورد کرواتے ہیں۔ وہ ورد کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا بندے کا کوئی اور مقصود بھی نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود بھی نہیں ہے، یعنی جو ہے بھی وہ بھی آپ یہی سمجھے کہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہے کل نہیں ہے، تو وجود تو پھر قائم دائم ہمیشہ اسی کا رہا ہے۔ یہ جو متصوف ہیں یہ ان کا ورد اور وظیفہ رہا ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کے حوالے سے بیان کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی قدرتوں کی نشانیاں، یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، کس طرح رات آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھو اور اس کی راہ کے اندر جو ہے وہ خرچ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اجر کبیر، بڑا اجر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر نشانیاں نازل کی، آیات نازل کی تاکہ وہ تمہیں گمراہیوں سے نکال کر کے نور ہدایت کی طرف لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ کی ذات تمہارے اوپر بڑی شفیق ہے، بڑی مہربان ہے، بڑی مہربان ہے۔ آپ دیکھیں نا انسان غلطی کرتے ہیں اس کو موقع دیا جاتا ہے اصلاح کر لے، اصلاح کر لے، اصلاح کر لے، اصلاح کر لے، رؤوف شفیق ہے۔ آپ دیکھیں کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن اس کی رعوفیت اور اس کی رحیمی کی وجہ سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ کے والدین ہیں، حسن سلوک آپ کا حق ہے، نیکی آپ کے نامہ اعمال میں، روزہ آپ پہ فرض ہے، نیکی آپ کے نامہ اعمال میں، بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہیں،
آپ ان کو کھلا رہے ہیں لقمہ حلال، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی ہے، یہ کیا ہے؟ لرؤوف الرحیم کی عملی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جو تم جس کو اپنا میراث بنا کے بیٹھی ہوئے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میراث اس کے لیے ہے، وللہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ پھر ان صحابہ کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، ان کی تعریف آپ دیکھیں۔ وہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، وہ جو مشکل وقت کے سنگی ہوتے ہیں وہ نہیں بھولتے۔ آپ کو آج بھی اپنے وہ پرانے دور کے سنگی یاد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ان سنگیوں کا الگ سے ذکر کیا جو مشکل وقت کے سنگی تھے۔ فتح مکہ کے بعد تو اسلام طاقت کے طور پہ ابھرا، اور اسلام نے اپنا پورا ایک اپنی سیاسی قوت بھی منوائی، افرادی قوت بھی منوائی، اپنی جنگی صلاحیتیں بھی منوائی، سب اسلام نے منوایا۔ لیکن اس سے پہلے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے وہ، اور جہاد کیا وہ، اور فتح مکہ سے بعد جو شامل ہوئی ہے، یہ برابر نہیں ہے۔ وہ جو پہلے والے ہیں وہ بڑے اجر والے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، یہ نہیں کہ دوسروں کو اجر سے محروم کیا، اجر سے محروم نہیں کیا، لیکن کہ اعظم درجہ، بڑے درجوں والے وہی ہیں جو پہلے نمبر لے گئے ہیں۔ وہ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، حضرت بی بی خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی کریم علیہ السلام کو بڑا کندھا دیا حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور جس سال حضرت بی بی صاحبہ اس دنیا سے گئی ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سال بڑے غمگین تھے، بہت پریشان تھے، اور اسی سال آپ کے عظیم چچا جو ہے نا وہ بھی دنیا سے گئے، اس کو عام الحزن جو ہے وہ غموں والا سال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ان مہاجرین کی بات ہو رہی ہے اور ان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا نا، تو یہ آپ یہ سمجھ لیں جو اللہ کو آپ دے رہے ہیں نا اللہ کی راہ میں، تو قرض حسنہ، وہ قرض حسنہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا، دگنا بلکہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ یہ اللہ کو گویا قرض حسنہ دیا جا رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی سے ایک ضمناً مسئلہ آ گیا، لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اور تعجب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی جو ایک بندے نے پلاٹ ہے، مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے، تو وہ بندہ پوچھے گا جی یہ میں نے مثال کے طور پہ 50 لاکھ کا لیا تھا اور 50 لاکھ یہ اوپر چڑھ گیا، تو اب اس 50 لاکھ جو اوپر چڑھا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا پہلے جو بنیادی سرمایہ تھا اس کے اوپر بھی؟ تو اکثر میں ایک بات کرتا ہوں کہ وہ جو پہلا 50 تھا وہ کس نے دیا، اور یہ جو نفع اس میں ڈالا یہ کس نے ڈالا؟ یہ اسی نے ڈالا۔ وہ جو پہلے 50 دیا تھا وہ بھی اس نے دیا تھا، اور جو یہ نفع دیا یہ بھی اسی نے دیا، یہ سارے کے اوپر آئے گی۔ اور اس نے کوئی اتنا مانگا بھی نہیں ہے، 40واں حصہ ہے زکوٰۃ۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں جس کو آپ 2.5 روپے کہتے ہیں، وہ 100 روپے کا 40واں حصہ بنتا ہے، 40 کو 100 میں تقسیم کریں تو 2.5 آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا اللہ اس کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ پھر نور ایمانی کی، مومنوں کے نور کی بات ہوئی ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کا نور ان کے آگے یسعی، سعی یسعی، دوڑنا، صحیح کرنا، آگے آگے وہ ہوگا ان کا نور، ان کے دائیں طرف ہوگا، ان کے آگے ہوگا، اسی نور کی روشنی میں۔ جس طرح آپ اپنی دنیا میں آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس ٹارچ ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، آپ چلتے جاتے ہیں آگے جو ہے نا جی وہ آپ کا راستہ کلیئر کرتا جاتا ہے۔ نور ایمانی بھی اسی طریقے سے بندے کا راستہ کلیئر کرتا چلا جائے گا اور جا کر کے جنت کے اندر جو ہے وہ چھوڑے گا۔ پھر اس کے بعد منافقین جو ہے ان کی بات ہوئی ہے کہ یہ بس لالچ جو ہے اس کے خواہاں رہتے ہیں، اور جہاں سے کو ملنے کی امید اور توقع ہوتی ہے وہاں تو یہ دوڑتے ہیں، اور جہاں ان کو کوئی ملنے کی امید اور توقع نہیں ہوتی ہے یہاں وہاں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے جھک جائیں، یعنی قرآن مجید سنتے ہوئے ان کے دل جو ہے وہ کانپ جائیں، لرز جائیں۔ یہ کیفیت قرآن مجید جب آدمی پڑھتا ہے اور پھر جب اس کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے تو پھر یقیناً وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اللہ کے ذکر کے سامنے اس کا دل جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی لعب، تماشا، لاو، کھیل، زینت، زیب و زینت ہے،
میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا۔ تفاخر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہے۔ تکاثر کثرت مال جمع کرنا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر مثال بھی دی ہے کہ کافروں کی مثال ایسی ہے جس طرح بارش ہوتی ہے اور پھر کھیتی بھی اگتی ہے، لیکن پھر جو ہے وہ ایسی ہوا چلتی ہے کہ بالکل اس کو جو ہے وہ فارغ کر کے رکھ دیتی ہے اور بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے کفار جو ہے ان کا بھی معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی طرف رجوع کا ارشاد فرمایا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف سبقت کرو، دوڑو، سبقت کرو، مقابلہ لگانا ہے تو اس میں لگاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، اور ان ہستیوں کی جو ہے وہ اولاد جو ہے ان کی بات ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کی ذات بڑی فضل والی ہے اور اس کے فضل کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، میرا رب ہمیں بھی اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔